فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں، اور کاش تم جانتے ہوتے کہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری کہکشائیں غائب ہو جاتی ہیں۔ میں بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں۔ ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں، اور ان کی جو اتنی آبزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا۔ یہ جو علق کا ترجمہ ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے رہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو وہ بعض لوگ پہلے ترجمہ کرتے تھے قرآن یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ حالانکہ علق کا یہ کوئی ترجمہ عربی کے اندر اس کے لیے کوئی لٹریچر کی بنیاد نہیں ہے۔ علق تو عربی میں کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو، لٹکی ہوئی چیز، معلق اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علق کا ترجمہ آج کی ایک یعنی ماڈرن دور میں عربک میں لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جونک جو ہوتی ہے۔ اور اس کی اگر شکل کو دیکھیں آپ، یعنی جو ایمبریو ہے رحم مادر میں، وہ انیشلی سسپینڈڈ فارم میں لیچ کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اب جو نئے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جونک نما سسپینڈڈ چیز کی حالت میں رحم مادر میں بچے کو، جنین کو، ایمبریو کو رکھا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے والوں کو تو پتہ تھا، پرانوں کو نہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ تھا نا، اور اللہ نے اس چیز کو قرآن پاک میں ایڈریس کیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیات ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے، تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے، خدا کی ذات حق ہے۔ تو یہ ہر آنے والا زمانہ، ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے، زلزلہ کس طرح آتا ہے، ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے۔ اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربنس کون کرتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے تو خدا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزات کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر کسی شخص نے یہ آبزرو نہ کیا ہو کہ چوزا انڈے میں سے نکلتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اور وہ پوری زندگی انڈا کھاتا رہے، اسے ایک دن بتایا جائے کہ یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا، یہ جو تمہیں اتنے خوبصورت چوزے اور مرغیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں، وہ کہے گا میں نے درجنوں دفعہ توڑا ہے، اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزا بن سکے۔ ایمانداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں؟ یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا، یہ اس میں سے نکلا ہے، وہ کہتا ہے یار اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے، وہ درخت تو اتنا بڑا ہے، یہ تو اتنا سا ہے، وہ تو 6 ارب گنا بڑا ہے، لیکن ہم عادی ہیں۔ آپ پھولوں کو دیکھیں، اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں۔ فروٹ کو دیکھ لیں، کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں، ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا معجزہ ہے۔ مردہ تو وہ پڑی ہوئی ہے لاش، وہی زندہ ہو رہی ہے نا، چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں دور دور تک۔ اس میں سے ایک لیسدار مادہ ہے، آپ وہ لیسدار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ایئر کے اندر لے آئیں، پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچ ہی کوئی ایک بنا کے بتا دیں،
ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ ہی نہیں رہے، انڈا تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جتنے فزیکل فنامنا آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں، اس میں ہمارا ایٹیٹیوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں۔ قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہ کریں، کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے، کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا، ہم بھی یعنی کوشش کرتے ہیں جو قریب قریب وہ بات کر دیتے ہیں، ادروائز مجھے بھی ساری باتیں پتہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر فزیکل فنامنا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشاندہی ہے، کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا، اس نے صرف جانا ہے۔ اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں، ان کی ڈیٹیلز تو چھوڑ ہی دیں، ہمیں تعارف بھی نہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 ارب۔ ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے، جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، جن میں سے ایک سورج یہ ہے، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں، اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتا رہے نا، 25 سے 30 سال چاہیے ایک ارب گنتی گننے کے لیے، 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کریں۔ آپ 86,400 سیکنڈ، ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ 1 لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے، اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو 1 ارب ہے۔ تو 300 ارب سورج ادھر ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز۔ اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہے، کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں، سٹارز ہیں، وہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر، کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ کائنات خالی بنائی نہیں، بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے، اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اتنی بیلنس ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا، جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں۔ سر آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے سورج کے سورج نہ نکلا ہو، کبھی نہیں ایسا۔ سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے، ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ ظاہر ہے سورج تو نکلتا ہے، غروب تو نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں، یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں۔ انبلیویبل ڈیٹا ہے، اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کیا ہے۔ ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے، اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، 2 ملین سپیشیز۔ یعنی اگر آپ گننا شروع کریں، انسان، گھوڑا، گدھا، کوا، چیل، مرغی، اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا، ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ 2 ملین ہے۔ پھر ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں، انسان ہی 7-8 ارب ہے۔ زمین پہ صرف حشرات الارض، انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، 8 ارب کے قریب انسان ہے نا، ہر بندے کو کہا جائے 20 کروڑ لے لو کیڑے، تو اس سے زیادہ ہیں کیڑے۔ وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر۔ تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے، اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے۔ فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آ گئی ہے۔ کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رحمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے۔ خیر، ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ بالی ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایکوائرڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے، ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی ماڈرن ایج میں ہے، پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہیں، لیکن ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشن ان چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے، ایفرٹ کے ساتھ ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے۔ باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعارف کرنا چاہیے
کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولے کہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے. حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, جس نے اسے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے, عدم محض سے وجود بخشا ہے. تو خدا کا تعارف ان چیزوں سے ہوتا ہے. تو میں یہی اس کے اوپر میسج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکوری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان کل یوم ہوا فی شان یہ آپ کے اوپر کھول رہی ہے. ٹھیک ہو گیا.